جنت کی صفات، جنت کے پھل، چشمے، عورتیں، شراب، محلات، جنت کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی. پیراڈائز، کیریکٹرسٹکس آف پیراڈائز: fruits, springs, women, wine, palaces of paradise. Paradise is such that no eye has seen it, no ear has heard it. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں. تو جنت کی صفات، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفت الجنہ وانہا مخلوقہ. جنت کی صفات، جنت کی وضاحت پڑھیں گے، حدیث 466 to 467. جنتیوں کا بیان 468 سے 469. صحیح بخاری مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام، حدیث 477. یہ ساری دلیل کے ساتھ ہم نے باتیں پڑھیں گے. تو الجنہ، اب تو انا لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، سورۃ طٰہٰ 118. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا. تو جنت میں نہ بھوک ہے نہ عریانیت لباس بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری 119 ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے ماڈریٹ، نہ دھوپ کی شدت لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اور نہ یہاں پہ پیاس لگتی ہے. کھانا بھی ہے اور کپڑا بھی ہے، لباس بھی ہے، اور بہت سی نعمتیں بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے جنت کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ساری نعمتوں کو سمرائز کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں. جنت کے نام: دار السلام، دار المتقین، دار القرار، مقام امین، دار الآخرہ، جنت النعیم، جنت عدن. اور الجنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات یعنی جنت کی جمع جنات، جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت 7 ہے. جنت 1 جنت الفردوس، 2 جنت عدن، 3 جنت نعیم، 4 دار الخلد، 5 جنت الماوا، 6 دار السلام، 7 علیین. تو ہمیں مختلف نام مل گئے دونوں حدیثوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، the characteristics of paradise and the fact that it has already been created. باب ما جاء فی صفت الجنتی وانہا مخلوقۃ، جنت کی صفات، چیپٹر 8. اس کی صفات دیکھ لیتے ہیں. جنت پیدا ہو چکی ہے، اللہ جل جلالہ جنت کو بنا چکے ہیں. جنت میں جب جنتی رزق دیے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیے گئے تھے. متشابہ نا سورۃ البقرہ میں، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیزیں کھائی تھیں لیکن ذائقہ تو دنیا جیسا نہیں، جنت کے ذائقے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا سے. جنت میں دوسری سرونگ پر وہ ایسا کہیں گے. جنت کے پھل شکل اور رنگ میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں مختلف ہوں گے. دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے. قریب ہوں گے اور آسانی سے توڑے جا سکیں گے. قطوفہا دانیہ، جنت کی عورتیں جسمانی اور روحانی طور پر پاک ہوں گی، نوجوان اور حسین ہوں گی، اپنے شوہروں کے نزدیک محبوب ہوں گی، شوہروں کی عاشق ہوں گی. جنت کے چشمے: سلسبیل، یہ تیز رفتاری سے بہنے والا چشمہ ہے. جبھی تو آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں وہاں پیاس نہیں لگے گی. تسنیم، جنت کی شراب میں اس چشمے کی آمیزش ہوگی. نداختان، سورۃ الرحمن میں، خوب جوش سے پینے والے، خوب جوش سے بہنے والے 2 چشمے ہوں گے. نداختان سورۃ الرحمن میں جا کے دیکھے گا. جنت کی شراب جس کو پی کر نہ پیٹ درد ہوگا نہ عقل زائل ہوگی. بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، مشک کی مہر بند ہوگی. وختامہ مسک، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. ابدی ٹھکانہ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح شام اس پر اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ پیش کیا جاتا ہے. کہاں پر؟ عالم برزخ میں، قبر میں. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس کا حساب ہو جاتا ہے تو اس کو دونوں ٹھکانے دکھا دیے جاتے ہیں، جنت بھی اور دوزخ بھی. نیک انسان اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اہدنا الصراط المستقیم پہ، قرآن اور سنت پہ چلایا، اور اس کے شکر اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جہنمی کی حسرت اور تکلیف بڑھانے کے لیے اس کو دوزخ کے ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی جائے گی تاکہ وہ اس کو افسوس ہو، یاس ہو، حسرت ہو کہ میں بھی نیک کام کر کے جاتا تو مجھے بھی یہ جنت ملتی نعمتوں بھری. انبیاء کو بھی موت سے پہلے ان کا ٹھکانہ دکھایا گیا.
ہم کو تو اس لیے ہم کو ہر وقت اپنی ابدی ٹھکانے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے ہر روز جنت کا سوال کرنا چاہیے. ہمیشہ ہمیں کیا ہماری الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے پورے روٹین لائف میں ہماری، کہ بس قرآن و سنت پہ چلیں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہو. اب دیکھ لیتے ہیں جنت کی وضاحت. ٹھیک ہے، صحیح البخاری کتاب بد الخلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے 1000 محلات عطا فرمائے ہیں. جنت تخلیق کی جا چکی ہے. جنت کا ایک خیمہ خولدار موتی الخیمہ درہ مجوفہ، اس کی اونچائی 30 یا 60 میل ہے، 30 یا 60 مائل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محلات عطا بسم اللہ بول رہے فرمائے. ہیں. ان کی مٹی کستوری ہے. ہر محل میں لوازمات موجود ہیں. جنت عدن ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. ہماری طرح مٹی گاڑے سیمنٹ بجری اینٹوں کے نہیں ہیں. سبحان اللہ. یہ سب ہے جنت کے محلات کی خصوصیات. ادنا درجے کی جنت کیسی ہوگی؟ کیونکہ جنتیوں کے بھی لیول ہوں گے نا، تو ادنا درجے کی جنت خولدار موتیوں سے بنا ایک محل بلند کیا جائے گا. اس کے دروازے چھتیں تالے چابیاں خولدار موتیوں سے بنے ہوئے ہیں. ایک سبز موتی اس کا جنتی کا استقبال کرے گا. اس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا. اس کے 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ اندر سے ایک موتی تک پہنچا دے گا. موتی در موتی موتی در موتی. سبحان اللہ. ہر موتی میں پلنگ ہوں گے اور تمام لوازمات ہوں گے. اللہم، چلے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. تو وہاں پیاس بھی نہیں ہوگی، لا نظم، وہاں پیاس بھی نہیں ہوگی. اتنی ساری دودھ کی، شراب کی، شہد کی ساری نہریں ہوں گی. اب درختوں اور پھر جنت کا حسن ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر فرشتے بھی مروب ہو جاتے ہیں. جنت کا حسن، اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں. جنت کی دیوار کا احاطہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کیا گیا ہے. نہریں بنائی گئی ہیں. درختوں کو کاشت کیا گیا ہے. فرشتوں نے جنت کا حسن و جمال دیکھ کر کہا طوبیٰ لکا منازل الملوک، خوشخبری ہے جن کی منازل جو یہ ہوں گے، جو ان کے بادشاہ ہوں گے، جن کی یہ ملکیت ہوگی، خوشخبری ہے ان کے لیے. جنت کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا بولو، تو جنت نے کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جنت کو جب بولنے کو کہا تو اس نے کہا کہ بے شک جنت کی چیز کے بے شک یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو موردون، لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ٹھیک ہے، وہ اپنی امانات اور اپنی عہد کا بھی خیال کرتے ہیں. الذین هم لعہدہم واماناتہم راعون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ٹھیک ہے، تو یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کی چیزوں میں سے پھر اس کے بعد جنت کی چیزوں میں سے اگر ایک ناخن برابر چیز دنیا میں دکھا دی جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے گی. اب جنتیوں کے دل کے متعلق دیکھ لیتے ہیں. صحیح البخاری کتاب بد الخلق،
جنتیوں کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل جیسے ہوں گے، جس میں توکل، شکر گزاری اور نرمی ہوگی۔ جنتیوں کے دل کیسے ہوں گے؟ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، ان کے دل پرندوں کی طرح صاف اور نرم ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام کی دل جیسے ہوں گے، جس میں توکل، شکر گزاری اور نرمی ہوگی، ان کے اخلاق بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تو اہل جنت کے دل حضرت، ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے سلائیڈ، اہل جنت کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے، صابر و شاکر دل۔ اہل جنت کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، نرم مزاج اور توکل علی اللہ کرنے والے۔ کتاب بدء الخلق، جنتیوں کا بیان۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ ان کے بعد جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے خوب چمکدار ستارے کی طرح روشن ہوں گے، وہ ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک ہوں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، جس کی آگ میں راحت ہوگی، ہماری آگ کی طرح دھواں اور تپش اور نہیں ہوگا۔ ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو وہاں بھی تسبیح بیان کرنی ہوگی، سبحان اللہ۔ نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ اسے کوئی غلاظت نکلے گی، یہاں دنیا کی طرح بیماریاں نہیں ہوں گی، کینسر اور پتہ نہیں ایڈز اور کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو 2 نہایت حسین بیویاں ہوں گی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ جنتیوں پر چاندی اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور ان کو ایک خاص ترتیب سے بھرا گیا ہوگا۔ ہماری طرح نہیں، ہمیں مہمان آتے ہیں تو جو ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوتا ہے تو کوئی آدھا بھرتے ہیں، ہم کوئی پونا بھرتے ہیں، کوئی اوپر تک بھرتے ہیں کہ وہ چھلکنے لگتا ہے، لیکن وہاں جو ہے ایسے اس طرح بھرا جائے گا کہ ان کو ایک خاص ترتیب سے بھرا گیا ہوگا۔ جب کوئی شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن خود بخود اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور پینے کے بعد خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ موتیوں کے ہار ہوں گے، اہل جنت کے کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو ماند کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ زیور کنگن مرد کو حرام ہے، لیکن جنت میں دیے جائیں گے۔ جنت کی عورت اگر دنیا میں جھانک لے تو زمین اور آسمان تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق۔ مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام۔ جنت میں مسلمانوں کے بچے ایک پہاڑ پر رہتے ہیں، ان کی کفالت حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور وہ ان کو روز قیامت ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی موجود ہے۔ جنت میں مسلمانوں کے بچے ایک پہاڑ پر رہتے ہیں، ان کی کفالت حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور وہ ان کو روز قیامت ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے بچے روز قیامت اپنے والدین کی سفارش کریں گے، اور ان والدین کو جو انفینٹ گزر جاتے ہیں نا، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان والدین کو بیت الحم دیا جائے گا۔ یہ بچے کھینچ کر پکڑ کے اپنے والدین کو جنت میں جو انفینٹ بیبیز لے جائیں گے، اور ان کے بیت کا، ان کے گھر کا نام ہوگا بیت الحم۔ چھوٹے بچے کو جنت کے کیڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن کا فوت شدہ بچہ روز قیامت اپنے باپ کا کپڑا ہاتھ پکڑ لے گا اور تب تک نہ چھوڑے گا جب تک اس کو اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، بیت الحم میں۔ جب کوئی مومن اپنے بچے کی وفات پر صبر کرے اور اللہ کی تعریف کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنواتے ہیں، جس کا نام بیت الحم رکھتے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے ہم عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے سمری کی جنت کی، کہ کیا ہمیں کرنا ہے جنت کے حصول کے لیے، ہم کیا کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنت ہمیں چاہیے انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ ناشکری اور شکایت کا رویہ ختم کرنا ہے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میرا شکر کیا تو میں زیادہ دوں گا، مزید بڑھا کے نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ بے احتیاط گفتگو سے بچنا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا
الذین هم عن اللغو موردون. ابھی سورۃ اس کی آیتیں ہم نے ابتدائی آیت دیکھی تھی سورۃ المومنون کی کہ وہ لغو باتوں سے پرہیزگاری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ قد افلح المومنون، کہ مومنین فلاح پا گئے. اور ساری ہم نے ان کی خصوصیات بھی پڑھ لی تھی کہ وہ لغو باتیں نہیں کرتے ہیں اور دوسری اور چیزیں. پھر الذین هم عن اللغو موردون، جنت میں جانے کے لیے زبان اور اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے. فوج وہ جو ہے لغو باتیں نہیں کرنی ہیں، اور جو ہے اچھے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے. قولا معروفا قولوا للناس حسنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، جو ہے سلینگ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. طنز، غیبت، چگلی اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر بات ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے تر رکھنا ہے. کیپ یور ٹنگ موائسٹ ود دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور صبح شام کی نماز کے بعد بھی اذکار کرنے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کرتی ہیں. پھر جو ہے ہر وقت کی دعا، ہر ٹائم کی دعا، گھر سے نکلنے کی، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، سواری میں سوار ہونے کی، ایلیویٹر میں جانے کی، ہر وقت کی دعا پڑھے. باتھ روم جانے کی، نکلنے کی. اپنے دل کو شرک، بد اخلاقی اور بد کلامی سے پاک رکھنا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دوں گا، زمین و آسمان کی وسعت کے برابر بھی میرا بندہ گناہ لے کے ملے اور مجھ سے معافی طلب کرے تو معاف کروں گا. لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو شرک کی معافی نہیں ہے. اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور وسعت پیدا کرنا ہے. اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں آپس میں مابین محبت پیدا کر دیجئے. جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں. ترمذی میں ہے کہ جن مشکلات اور مصائب سے، کہ جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی ہے. ظاہر ہے حلال سے کھانا ہوتا ہے، حرام سے بچنا ہوتا ہے. یہ ہم پڑھیں جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہے. جنت جو ہے آسان نہیں ہے، جنت کے لیے بہت محنت مشقت کرنی ہوتی ہے. نفس میں گرا گزرتا ہے فجر کی نماز پڑھنا. اور ہمارے یہاں تو چلے ہر وقت نلوں میں گرم پانی آ رہا ہوتا ہے. کچھ ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں تو پانی کی بھی تکلیف ہے، بعد دفعہ بجلی کی تکلیف ہے، گیزر بھی نہیں چل رہے ہوتے، گیس کی تکلیف ہے، گیس بھی نہیں جل رہی ہوتی. تو صبح کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں سردیوں میں ہمارے ملکوں میں. بہت سی ایسی مشکلات ہیں. حلال جیسے کہ حلال ذریعے سے بعض دفعہ آمدنی کم ہوتی ہے اور حرام ذریعے سے بہت آ جاتی ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کو جنت، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جنت کا حصول چاہیے ہوتا ہے، ابدی اور ابدی جنت، تو وہ حرام سے بھی بچتے ہیں. ہر کام میں قرآن و سنت پہ چلتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال جنت ہے. مہنگے مال، ترمذی، اس کو ترمذی میں روایت کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی قیمتی مال، قیمتی ڈریس بھی آپ لینے جاتی تو کئی ہزار کا ملتا ہے نا، تو مہنگا ہوتا ہے. تو جنت مہنگی ہے، تو اس کے لیے بہت مشقت کرنی ہے. میں نے جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے نہیں دیکھا. یہ بھی ترمذی میں ہے کہ جنت کا جو خواہش مند ہوتا ہے تتدافع، جو وہ کیا کرتا ہے اپنی پیٹھوں کو عن المضاجع، اپنی پیٹھوں کو بس بستروں سے الگ رکھتے ہیں. رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. آج تو کتنی جلدی فجر ہو رہی ہے تو کتنی جلدی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو وہ سوتے نہیں ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی. اور سجدوں سے آپ سسم سے صحابہ کرام نے کہا جس طرح جنت میں، دنیا میں آپ کا ساتھ ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رفاقت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بھی قربت حاصل ہوگی. تو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے، اوبلیگیٹری پریئرس کے علاوہ والنٹری پریئرس بھی پڑھنے اور روزے بھی رکھنے. دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہے، اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں کڑوی لگتی ہیں. ہائے میں حجاب کیوں کروں، میں نے تو اتنے اچھے بال اسکریچ کروائے ہیں، $100 دیے، پتہ نہیں کتنے دیے ہیں، میں تو کتنی بری لگوں گی، اماں لگوں گی، اپنی عمر سے زیادہ لگوں گی. اتنا کڑوا لگتا ہے نا جو نیا نیا ہم لوگ جو حجاب کرنا شروع کرتے ہیں. تو اور بہت سی چیزیں ہیں. تو دنیا میں وہ مٹھاس والی چیزیں لگتی ہیں نا، دنیا کی مٹھاس آخرت کے لیے کڑوی ہو جائے گی. اللہ راضی نہیں ہوں گے. جب اللہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور دنیا کی کڑوی چیزیں جو ہمیں لگتی ہے، جیسے حجاب کو ہی لے لیں یا کوئی بھی ایسی چیز لیں، یا کوئی بھی حرام کا کام کرنا ہے، حرام کمانا ہے، جو بھی ہے. لڑکا لڑکی کے جو انلیگل ریلیشن ہوتے ہیں، پھر وہ سنگل مدر بن جاتی، پوری عمر وہ تو بھاگ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، تو
ایسی بہت سی چیزیں ہیں، آپ جانتی ہیں اس دنیا میں رہتی ہیں تو دنیا کی کڑواہٹ، جو دنیا میں بہت چیزیں بری لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں، تو اللہ کی جو منع کردہ ہے، اللہ کی نے منع کر دیا، تو آخرت کی مٹھاس ہے۔ تو اوامر جو اللہ نے حکم دیے ان پہ چلنا ہے، اور نواہی جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکنا ہے، جو جو کڑوے لگتے ہیں لیکن وہ آخرت میں مٹھاس بن جائیں گے، اللہ راضی ہوں گے، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے نا، تو ان کو تو سب چیز ملی ہوئی ہے، اور ہمیں تو مشکلات تکلیفات بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ لگتا ہے ارے ہم تو قیدی ہو گئے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، میں تو پھنس گئی، لیکن ہمیں تقدیر پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر تکلیف آئی ہے تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ کی قدر، اللہ فعل ما شاء، یہ تو اللہ کی قدر تھی، اس نے جو چاہا کیا۔ میں اللہ کے رضیت باللہ رب ہوں وبالاسلام دین وبی محمد نبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی، اور دین اسلام کے میرا مذہب ہونے پہ راضی ہوں۔ تو اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں نا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اچھی اور بری تک تمام چیزوں پہ ایمان لانے کے بعد اچھی اور بری تقدیر پہ بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اگر کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ قید خانہ ہے، کوئی چیز بڑی مشکل ہے، یہاں سے اس مشکل سے نکل نہیں رہے، تو مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں، کسی کا مقولہ ہے، آخرت پانے کے لیے کوشش اس دنیا میں ہی کرنا ہے، اب دنیا کے پیٹ میں کرنا ہے، دنیا کے پیٹ، زمین کے پیٹ پہ کرنا ہے، اوپر زمین کے سرفیس پہ، ٹھیک ہے، اس کرۂ ارض کے سرفیس پہ، اس کی سطح پر جو کرنا چاہے کر لیں۔ ایک دفعہ جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی، زمین کے پیٹ میں چلے گئے تو اندر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو آخرت پانے کے لیے کوشش اس دنیا میں ہی کرنا ہے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ نیت سے بھی اور ارادے سے بھی، نیت بھی ہو، ارادہ بھی یہی ہو، تو جبھی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوگا۔ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر لیا۔ بس باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں، آخرت پانے کے لیے کوشش اس دنیا میں ہی کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ نیت سے، ارادے سے، بالکل نیت بھی، انٹینشن بھی یہی ہو کہ نہیں، میں اپنے روٹین ورک میں ایک ایک عمل جو بھی کروں گی بہت محتاط رہوں گی، زبان سے الفاظ بھی نکالوں گی تو محتاط رہوں گی، کروں گی، ایون میرا باڈی جیسچر بھی ایسا نہ ہو۔ بس یہ نیت کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے، آخرت میری اچھی ہو جائے، میری موت سکرات اچھی ہو جائے، مجھے جنت الفردوس میں جگہ مل جائے، تو یہ انٹینشن ہو، نیت ہو، اور ارادہ بھی ہو، اور عزم جو ہے، عزم ارادہ پڑھا تھا نا کیا سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزم جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ جس نے دنیا طلب، آدم علیہ السلام کے ضمن میں کہا تھا نا کہ اس کو ہم نے، آدم علیہ السلام کو عزم والا نہیں پایا، ان کا یہ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو جس نے نیت سے، ارادے سے، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر لیا۔ تو دنیا میں تو نقصان ہوں گے، حرام سے، اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنا پڑے گا، کیونکہ گناہ میں تو بڑی لذت ہوتی، تو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ بس باقی رہنے والے زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ تو یہ ہمارا تھا جنت پہ، ہم نے جو ہے سمرائز کیا سارا حدیثوں سے، صحیح البخاری سے سارا کچھ۔ تو یہ جو ہمارا ٹائٹل تھا کہ کیریکٹرسٹکس آف پیراڈائز، فروٹ، اسپرنگز، وومن، وائن، پیلیسز اور پیراڈائز in such paradise is such that no eye has seen it, no ear has heard it۔ جنت کی صفات، جنت کے پھل، چشمے، عورتیں، شراب، محلات، جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے کا سوال کرتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کی رضا کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ اس حال میں موت دیجیے گا کہ جب آپ ہم سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اور آخرت سے بھی، جہنم سے بھی پناہ مانگ لیتے، اعوذ بک من النار۔ چلیں، تو یہ تھا ہمارا جنت پہ، ہم نے کافی چیزیں دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔